میں چیلنج کرتا ہوں سید ہونے کے والے سے، اہل سنت کی طرف سے، کہ کوئی مائی کا لال تحقیقی میدان میں، اصولی میدان میں، اصول اہل سنت کی روشنی میں، اصول حدیث اور فقہ جرح و تعدیل کی روشنی میں یہ کلیجہ چبانے والی روایت کو صحیح ثابت کر دے، منہ منگا انعام لے، ہم اس کی بیعت کریں گے. لیکن کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نہ اس روایت کو اصولی میدان کے اندر صحیح ثابت کرے. اور بالفرض اگر اس کو صحیح کو ثابت بھی کر لے تو ہم پوچھتے ہیں کیا وہ صحابیہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے منافق ہیں؟ ان سے پوچھ رہا ہوں. پھر تان بھی کرتے ہیں سیدہ ہند پہ، پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے سیرت نگاروں کا اجماع ہے. سیرت نگاروں کے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے مسائل میں سیرت نگاروں کا اجماع دیکھا جاتا ہے کہ جرح و تعدیل کا اصول دیکھے جاتے ہیں، علم حدیث دیکھا جاتا ہے، اصول فقہ دیکھے جاتے ہیں. مفتی احسان صاحب دفاع کریں اور مولوی صاحب گستاخوں کو موقع دیں. اب مولوی صاحب کا کلپ ہمیشہ رافضیوں کے پیجوں پہ چلتا رہے گا، اور جتنی پھٹکار رافضیوں پر پڑے گی اتنی ساتھ مولوی صاحب پر بھی ہمیشہ پڑتی رہے گی، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو مفتی صاحب کا مقصد کیا تھا، مولوی صاحب کا مقصد کیا ہے، مورخین کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر یہ بھی میرا سوال ہے، جب یہ اسلام لائن جس طرح میں نے بخاری شریف کی یہ 3825 نمبر حدیث پیش کی، کیا اس وقت رسول اللہ نے جتلایا؟ سب سے پہلے تو رسول اللہ کو حق بنتا تھا نا، جن کے چچا تھے، جنہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، حضور نے جتلایا حضرت، اور اوپر سے سینہ زوری بدماشی دکھائی جا رہی ہے. مفتی احسان نے انتشار کیا ہے، اور مولوی صاحب کو خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے کہ بڑا کارنامہ ادا کیا ہے، گستاخی کر کے حضور کی ساس محترمہ کی، حضور کی صحابیہ کی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو لہٰذا مولوی صاحب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ضد کریں اور مزید اس معاملے کو طول دیں. مولوی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، اسی میں بلائی ہے، اسی میں بلائی ہے، اس وطن عزیز کی، پاکستان کی اسی میں بلائی ہے، اور مولوی صاحب کی اسی میں بلائی ہے، اہل سنت کی اسی میں بلائی ہے. اور مولوی صاحب ہو سکے تو برات کا اظہار کریں کہ میں نے جو الفاظ بولے ہیں میں برات کا اظہار کرتا ہوں، کوئی میرے الفاظ یہ نہ چلائے بلکہ ڈیلیٹ کر دے. نبی سیرت النبی جلد 3 دے وچ آپ سرخی دے دے آدے نے کینا توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے. آپ سرخی دے دے آدے نے کینا توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے. اگر مولوی صاحب کے اندر کچھ بھی حضور کے خاندان کا، حضور کی ساس کا، صحابیت کے مقام کا لحاظ ہے تو مولوی صاحب کو اس سے فوراً توبہ رجوع کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے صحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. حضرات ذی وقار مولوی خان محمد قادری صاحب نے حضور کی صحابیہ، حضور کی ساس محترمہ سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہا، جو جلیل قدر حضور کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور حضور کے صحابی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کے بارے میں جو ایک تاریخ کا بے بنیاد واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ اور توہین امیز لہجہ اختیار کیا اور الفاظ استعمال کیے جن کی جتنی مذمت کی جائے، احتجاج کیا جائے کم ہے. کمینگی تک کے الفاظ استعمال کیے مولوی صاحب نے اپنی اس خطابت کے جوش کے اندر. چونکہ خطابت کا میدان اور ہے، تحقیق کا میدان اور ہے. مولوی صاحب چلے تھے مفتی احسان صاحب جو محقق اہل سنت ہیں، مفتی اہل سنت ہیں، استاذ العلماء ہیں، ان کا رد کرنے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ میرا میدان نہیں ہے. اور مفتی صاحب کی تحقیقی گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا، علم جرح و تعدیل کی روشنی میں کوئی جواب نہیں دیا، نہ دے سکتے ہیں. چند کتابیں آگے رکھ کے روب جما کے جناب اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، بس. تو اللہ تعالیٰ ایسی خطابت سے سب کو محفوظ رکھے کہ جس میں صرف مقصد واہ واہ اور پیسہ اور مال ہو، اللہ رسول کی رضا یا اصول دینیا کا لحاظ نہ ہو. تو مولوی صاحب نے انتہائی بے ادبی گستاخی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے. کمینگی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بدماشی یہ ہے، سینہ زوری یہ ہے کہ ایک شاہ نے پوسٹ بنائی ہے کہ ہم جناب خراج تحسین پیش کرتے ہیں مولوی خان کو اور مفتی حسان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس نے انتشار کیا ہے. عجیب بدماشی ہے، ظلم ہے کہ جو صحابیہ کا، حضور کی ساس کا دفاع کر رہا ہے وہ مجرم ہے، اور جو گستاخی کر رہا ہے، بکواس بازی کر رہا ہے مولوی، وہ جناب پھولوں کے ہار کے لائق ہے. حد ہوگی بدماشی سینہ زوری کی. اور سنی تنظیمیں ہیں کہ دودھ پی کے سو رہی ہیں، اور دن بدن جو رافضی بدماش ہیں وہ ہمارے سر پہ سوار ہو رہے ہیں، روزانہ دن رات گستاخیاں کرتے ہیں. ایک شہباز اصفہانی ہے ملعون، ایک یہ سیالکوٹ کا یہ یاسین بدبخت ہے سبائی، ایک اسی طرح مفتی ہمدرد ہے. دن رات یہ صحابہ پہ تان کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرنے والا، ان کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں. اور اگر کوئی اہل سنت کا عالم دفاع کرتا ہے حضور کے آل صحاب کا تو یہ سارے سبائی اور رافضی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور سنی جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو سنی کب جاگیں گے؟ ان کی غیرت کب جاگے گی؟ سنی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ایکشن نہیں لیتی ایسے لوگوں کا جو گستاخی کر کے پھر سینہ زوری بدماشی دکھاتے ہیں؟ تو مولوی صاحب جو ہیں
انہیں چاہیے تھا کہ مفتی حسان صاحب کا علمی جواب دیتے، وہ نہ دے سکے، نہ ان کا میدان ہے. ان کا میدان ہے سر لگانا اور الفاظ جو ہیں ان کا وزن جوڑنا اور واہ واہ کروانا، یہ ان کا میدان ہی نہیں تھا، لیکن یہ کام ان کے گلے پڑ گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ مولوی صاحب توبہ کرتے کہ مجھ سے یہ گستاخی سرزد ہوئی، میں نے کمینگی کے الفاظ استعمال کیے اور میں نے حضور کی صحابیہ اور حضور کی ساس محترمہ کا گھٹیا بازاری انداز میں ذکر کیا کہ میں اپنی ماں اور ساس کا بھی اس طرح ذکر نہیں کرتا جس طرح میں نے حضور کی صحابیہ اور ساس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک عورت، یہ عورت، وہ عورت، یہ عورت ہے. پھر کمینگی کی حد ہو گئی. یہی عورت سی جڑی آئی ہے تے آ کے حضرت امیر حمزادہ نک ہونٹ کن ایک پاسے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ ضیاء النبی سیرت النبی جلد 3 دے وچ آپ سرخی دے دے آدے نے کینہ توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے. تو یہ مولوی صاحب کی گستاخی اور جہالت کی حد ہو گئی، سینہ زوری کی حد ہو گئی. یہ چلے تھے مفتی حسان صاحب کا رد کرنے. تو اس لیے سنیو جاگو، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، روزانہ نہیں مرنا. موت ایک دن آئے گی. جو اللہ نے ہمارے لیے مصیبت لکھی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور جو نہیں لکھی وہ آ نہیں سکتی. اس لیے ہمت کا، جرت کا مظاہرہ کرو. میں چیلنج کرتا ہوں سید ہونے کے والے سے، اہل سنت کی طرف سے، کہ کوئی مائی کا لال تحقیقی میدان میں، اصولی میدان میں، اصول اہل سنت کی روشنی میں، اصول حدیث اور فقہ جر و تعدیل کی روشنی میں یہ کلیجہ چبانے والی روایت کو صحیح ثابت کر دے، منہ منگا انعام لے، ہم اس کی بیعت کریں گے. لیکن کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نا جو اس روایت کو اصولی میدان کے اندر صحیح ثابت کرے. اور بالفرض اگر اس کو صحیح کو ثابت بھی کر لے تو ہم پوچھتے ہیں کیا وہ صحابیہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے منافق ہیں؟ ان سے پوچھ رہا ہوں. پھر تان بھی کرتے ہیں سیدھا ہند پہ، اور اس واقعے کو وہ مشہور کرنا بڑا ثواب سمجھتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے سیرت نگاروں کا اجماع ہے. سیرت نگاروں کے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے مسائل میں سیرت نگاروں کا اجماع دیکھا جاتا ہے کہ جر و تعدیل کے اصول دیکھے جاتے ہیں، علم حدیث دیکھا جاتا ہے، اصول فقہ دیکھے جاتے ہیں. یہ تمہاری علمیت ہے. لکھنا کیا ہوتا ہے، بیان کرنا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ واقعہ کلیجہ چبانے والا یہ بخاری شریف کی صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، اصول حدیث کے خلاف ہے، متن کے لحاظ سے اور سند کے لحاظ سے یہ مجروح ہے اور غیر معتبر ہے. اور اس کا جو متن مضمون ہے یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث کے اندر جو غزوہ احد کی تاریخ ہے اس کے خلاف ہے. ابھی میں کچھ حوالے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. تو لہذا کوئی مائی کلار پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی جمی ہی نہیں جو اس واقعے کو صحیح اصولوں کی روشنی میں صحیح ثابت کر دے. باقی زبان چلانا، بکواس بازی کرنا یہ تو آسان ہے. سب سے پہلے تو سوال میرا یہ ہے خان محمد قادری صاحب پہ کہ بتائیے کیا یہ صحابیہ نہیں ہے، حضور کی ساس نہیں ہے؟ کیا ان کا اسلام لانا یا اہل سنت کی کتابوں کے اندر بخاری شریف کی 3825 نمبر روایت کے اندر کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ اسلام لائیں اور رسول اللہ نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا اور بڑا اکرام کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اسلام لانے کے بعد یا رسول اللہ آپ کے گھر سے بڑھ کر میری نگاہ میں اس سے پہلے کوئی گھر گھٹیا نہیں تھا، لیکن اب اسلام لا چکی ہوں. اما ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك. یا رسول اللہ آج یہ دن ہے کہ میرے نزدیک آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ عزیز نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں، ساس محترمہ کیا کہہ رہی ہیں حضور کو. اور آگے میرے آقا کریم نے اپنی لجبالی دکھائی اور اپنی رحمت للعالمین کا اظہار فرمایا. قال وايضا والذي نفسي بيده، اے ہند آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سچ کہہ رہی ہیں، اللہ کی قسم میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یا حضور نے فرمایا کہ یہ اور بڑھے گی، محبت اور بڑھے گی اور بڑھے گی. یہ حضور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بخاری شریف ہے. مولوی صاحب تاریخ کا کچرا اٹھا کے آگے رکھ کے تو رو جما رہے ہیں، اور مفتی حسان صاحب جیسے محقق کو جواب دے رہے ہیں. کچھ خیال کریں، اپنا میدان دیکھیں، اپنی علمی اپنا قد دیکھیں، اوقات دیکھیں. تو میں پوچھتا ہوں جب یہ صحابیاں ہیں تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں کے بارے میں زبان بند. اہل سنت کا اتفاقی نظریہ ہے لا نذکرهم الا بخیر، خیر کے سوا ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ پھر کیوں لکھا علماء نے، بھئی جنہوں نے لکھا تاریخ کر کے لکھ دیا، نقل در نقل، بغیر تحقیق کے، بغیر اس یعنی وہم و گمان کے کہ کل کو کوئی سبائی، کوئی رافضی یا رافضیوں کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت اس کو غلط استعمال کر کے توہین کرے گا حضور کی ساس صحابیہ کی. ان کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا، وہ پاک ذہن لوگ تھے، پاک سوچ لوگ تھے. ان کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا، انہوں نے ایک اپنی وہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے انہوں نے وہ لکھ دیا جو دیکھا. انہیں یہ نہیں پتا تھا کوئی بدبخت، کوئی جہنمی، کوئی ملعون اس کو غلط استعمال کر کے تان کا سبب بنائے گا، اس لیے انہوں نے لکھا. اگر کسی نے تان کے لیے لکھا تو پھر اس نے گناہ کیا، جرم کیا، کوئی بھی ہو. لہذا انہوں نے ایک نقل کی حالت میں لکھ دیا بغیر تحقیق کے. بلکہ علماء نے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح امام حسنی نے سند پر بھی کلام کیا اور اس کو ضعیف کہا ہے. تو لہذا سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وہ صحابیہ ہیں یا نہیں. اگر صحابیہ ہیں تو صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ کیا ایسی چیز اچھالی جائے گی بغیر وجہ کے جو رافضیوں کو موقع ملے پھر کہتے ہیں سہولت، رافضیوں کا سہولت کار کہہ رہے ہیں، اعلیٰ کار کہہ رہے ہیں، پروموٹ کرنے والا کہہ رہے ہیں، اور ہم کیا کہیں
جب رفضی اس واقعے کی وجہ سے دن رات کیا کیا بکواس کرتے ہیں، تو کوئی سنی کہلوانے والا مولوی بیٹھ کے جناب یہ اس واقعے کا دفاع کرنے لگ جائے تو وہ کون سی خدمت کر رہا ہے؟ مفتی احسان صاحب دفاع کریں اور مولوی صاحب گستاخوں کو موقع دیں. اب مولوی صاحب کا کلپ ہمیشہ رافضیوں کے پیجوں پہ چلتا رہے گا، اور جتنی پھٹکار رافضیوں پر پڑے گی اتنی ساتھ مولوی صاحب پر بھی ہمیشہ پڑتی رہے گی، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو مفتی صاحب کا مقصد کیا تھا، مولوی صاحب کا مقصد کیا ہے، مورخین کا مقصد کیا تھا؟ تو اس لیے مورخین کا لکھنا اور ہے. تو پھر ہر زمانے کا عرف ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے. اب میڈیا کا دور ہے، رافضی کس طرح دن رات صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، تو اس دور میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے واقعات جن کا تعلق ہی نہیں، جن کا مقصد ہی کوئی نہیں، اگر آپ نے بیان کرنا بھی ہے تاریخ کو بھی تو آپ احتیاط کے ساتھ کریں، خاص سندی کا علامہ کے نہیں مناسب کرنی. اور علی المرتضیٰ شیر خدا میرے باپ فرماتے ہیں کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے عقل کے مطابق بات کرو. تو پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا ہے کیا اسلام پہلے گناہ مٹا نہیں دیتا؟ جب اسلام لے آئیں بالفرض مان بھی لیں تو کیا یہ گناہ دھل نہیں گیا؟ تو جب تم کوئی گناہ کرو، تمہاری ماں گناہ کرے، تمہاری ساس گناہ کرے، تمہارا باپ گناہ کرے، وہ معافی مانگ لے، وہ چھوڑ دے، کوئی اسے جتلائے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو کیا سید عالم کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ حضور کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ حضور کے صحابی حضرت امیر معاویہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ سیدتنا ہند کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یہ کیسی باتیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں 15ویں صدی کے اندر؟ یہ مولوی 15ویں صدی کے مولوی ممبروں پہ ناچنے والے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو تمہاری ساس کے بارے میں، ماں کے بارے میں کوئی بات کرے، پچھلی بات کرے، تکلیف ہوتی ہے، تو رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ صحابہ کرام کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ ہمیں تکلیف ہوئی ہے، دل زخمی ہو ہمارے. چوری اور اوپر سے سینہ زوری، پھر کہتے ہو جناب مفتی احسان صاحب کے بارے میں ایکشن ہونا چاہیے. ایکشن تو مولوی صاحب کے بارے میں ہونا چاہیے جنہوں نے کمینگی تک کے الفاظ معاذ اللہ صحابی رسول اور حضور کی ساس محترمہ کے بارے میں بولے. لہذا یہ واقعہ بخاری کی صحیح حدیثوں کے خلاف ہے جو غزوہ احد کے بارے میں ہے. یہ الفاظ باطل الفاظ ہیں، یہ کسی صورت قبول نہیں کیے جا سکتے. اور پھر یہ بھی میرا سوال ہے، جب یہ اسلام لائن جس طرح میں نے بخاری شریف کی یہ 3825 نمبر حدیث پیش کی، کیا اس وقت رسول اللہ نے جتلایا؟ سب سے پہلے تو رسول اللہ کو حق بنتا تھا نا، جن کے چچا تھے، جنہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، حضور نے جتلایا. حضرت وحشی سے کہا، بخاری شریف کے اندر ہے 4072 نمبر، حضرت وحشی کو کہا کہ کیا آپ چہرہ چھپا سکتے ہو؟ دیکھیں نا میرے مصطفیٰ کا انداز. حضور نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا خبردار میرے سامنے نہ آنا، یہ نہیں فرمایا، غور کرنا ذرا، فرمایا ایسے کر سکتے ہو تو نہ کرنا، میرے سامنے نہ آنا. تو سیدہ ہند کو تو وہ شاباش دے رہے ہیں، ان کی دل جوئی کر رہے ہیں، اور ان کو آگے محبت کا جواب محبت سے دے رہے ہیں. بخاری کی 3825 نمبر حدیث بھی اس کا رد کرتی ہے ان الفاظ کا کہ لیجا چبایا گیا. جی سوالات جو ان کے جواب چاہیے. اور یاد رکھا جائے جو بھی سیداتنا ہند اور حضرت ابو سفیان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اس کے دل کے اندر بغض معاویہ ہے، بغض معاویہ. اور یہ بھی دونوں ہستیاں صحابی ہیں، تو لہذا صحابہ کا جو بغض ہے یہ منافقت ہے، کسی صحابی کا بھی بغض منافقت ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اور ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، دیکھو جی یہ امیر حمزہ کی جو مظلومانہ شہادت ہے اس کا انکار ہے، اور جہل اس کا انکار کیسے ہے؟ امیر حمزہ کو ظالمانہ شہید کیا گیا. بخاری شریف کے اندر حضرت واشی نے بیان کیا 4072 نمبر روایت کے اندر کہ میں نے اس طرح نیزہ مارا، وہ شہید ہو گئے. اور مسلح کرنے کا بھی ذکر ہے، ہم مسلح کرنا بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارا اصل میں اعتراض یہ ہے کہ سیداتنا ہند کا اس میں کوئی دخل نہیں، نہ ہی آپ نے حضرت واشی سے کہا، نہ ہی مسلح کیا، نہ کلیجہ چبایا. اس کو کوئی مائی کلال بسند صحیح ثابت کرے تو پھر پتہ چلے، جبکہ یہ بات بخاری شریف کی صحیح حدیثوں کے خلاف ہے. کیونکہ حضرت واشی حضرت ہند کے غلام نہیں تھے بلکہ حضرت جبیر بن مطعم کے غلام تھے. 4072 نمبر حدیث کے اندر یہ موجود ہے. تو لہذا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی احسان صاحب نے دفاع کیا حضور کی ساس محترمہ کا صحابیہ کا، جبکہ مولوی خان صاحب نے خود بھی گستاخی کی، گستاخانہ لہجہ اختیار کیا اور گستاخوں کو موقع دیا مزید بکواس بازی کا. ان کے پیجوں پہ چلے گا ان مولوی صاحب کا بیان، اور حضرت ہند کی گستاخی ہوگی جس کا گناہ مولوی صاحب کو ہمیشہ ملتا رہے گا. یہ فرق ہے مفتی احسان صاحب میں اور ان مولوی صاحب کے بارے میں. اور اوپر سے سینہ زوری بدماشی دکھائی جا رہی ہے، مفتی احسان نے انتشار کیا ہے، اور مولوی صاحب کو خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے کہ بڑا کارنامہ ادا کیا ہے، گستاخی کر کے حضور کی ساس محترمہ کی، حضور کی صحابیہ کی. تو لہٰذا مولوی صاحب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ضد کریں اور مزید اس معاملے کو طول دیں. مولوی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے. اس وطن عزیز کی، پاکستان کی اسی میں بھلائی ہے، اور مولوی صاحب کی اسی میں بھلائی ہے، اہل سنت کی اسی میں بھلائی ہے. اور مولوی صاحب ہو سکے تو برات کا اظہار کریں کہ میں نے جو الفاظ بولے ہیں میں برات کا اظہار کرتا ہوں، کوئی میرے الفاظ یہ نہ چلائے بلکہ ڈیلیٹ کر دے. اگر مولوی صاحب کے اندر کچھ بھی حضور کے خاندان کا، حضور کی ساس کا، صحابیت کے مقام کا لحاظ ہے تو مولوی صاحب کو اس سے فوراً توبہ رجوع کرنی چاہیے. کسی کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، سبقت لسانی ہو سکتی ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ غلطی کر کے اس پہ اکڑے نہیں، اصرار نہ کرے بلکہ توبہ کر لے اور اقرار کرے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ بات جو کی ہے میں نے یہ بے توجہی میں مجھ سے ہوئی ہے، یا غلطی سے ہو گئی ہے، یا غلط سمجھ کی وجہ سے ہو گئی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی ہے، تو کسی وجہ سے بھی ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں. مومن وہی ہے، مسلمان وہی ہے، اور اسی کے اندر مومن مسلمان کی شان ہے.